الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنے اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں. امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں. یہ مقام قرب ہے، یہ رتبہ فاسق کا نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ، ولایت صغرا اور ولایت کبرا کسے کہتے ہیں؟ یہ ابھی باتیں ساتھیوں نے پوچھی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ 11ویں پارے کی ہے. اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے استاد محترم مفتی ظہیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کو وہ آیت جب مجھ کو پڑھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہاں جو آیا ہے اللہ کا لفظ، یہ گویا کہ انگلش میں یوں سمجھو وارننگ ہے، یعنی خوب سمجھ لو، اس بات کو پلے باندھ لو. کیا کہ الا ان اولیاء اللہ، خوب سمجھ لو بے شک جو لوگ اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. اب علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو. باہر کے خوف کو ڈر اور اندر کے خوف کو حزن کہتے ہیں. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نہ ان کو باہر سے کوئی ڈر ہوتا ہے نہ اندر سے کوئی ٹینشن. ہاں بشری تقاضا ہے، بشر ہے، حالات کے تحت کچھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اونچ نیچ ہوتا ہے تو وہ قلب پر اثر ہوتا ہے. جیسے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے، چونکہ پدری محبت جوش مار رہی تھی. صحابہ نے باقاعدہ استفسار کیا کہ پیارے آقا آپ کہاں؟ ہمارے تمہارے بیچ میں ایک زمانے تک ایک آدمی رہا، ایک بچہ رہا، تو ظاہر ہے اس کی محبت میں تو کچھ تو باتیں دوسری طرف نکل جائے گی. یہ الگ بات ہے، پدری محبت. تو باہر کے خوف کو ڈر کہتے ہیں، اندر کے حزن کو غم کہتے ہیں. جو اولیاء والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے دل لگائے ہوتے ہیں، جو اللہ کو اپنا دل دے چکے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بچائے جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. آگے کہتے ہیں اسی آیت میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگے اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں کیا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب بشارت دے رہے ہیں
بشارت کیا دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ جب ہماری آپ کی شمولیت، ہم اور آپ جب اللہ کے دوستوں میں شمار کر لیے جائیں گے، اور اللہ پاک وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے آپ کے بھی کچھ دوست ہوتے ہیں، مثلاً ابھی آپ کو 50,000 کی 1,00,000 روپے کی ضرورت ہو، تو جیسے ضرورت آتی ہے ویسے کچھ دوستوں کا خیال آتا ہے، پھر مثلاً 5 دوستوں کا خیال آیا یا 10، اس میں سے آپ پھر یہ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں ان 10 دوستوں میں سے کون سب سے زیادہ قریبی ہے، کہ جس سے میں کہوں گا کہ 1,00,000 روپیہ دے دو، 50,000 روپیہ دے دو، مجھے ضرورت ہے، تو وہ میری بات کاٹے گا نہیں۔ ان 10 دوستوں میں سے جس دوست کی دوستی کی قربت زیادہ محسوس ہوگی تو اس پر بھروسہ بھی ہوگا زیادہ، تبھی تو اس کا انتخاب آپ کر رہے ہیں کہ اس سے کہوں تو بات کٹے گی نہیں۔ ہے دوست 10 آپ کے، لیکن ان 10 میں سے ایک کا منتخب آپ کر رہے ہیں، ایک کو چن رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی دوستی سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ جس سے دوستی ہوتی بھروسہ بھی اسی پر ہوتا۔ ایسے جتنے ایمان والے ہیں سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ یہ ولایت عامہ ہو گئی۔ اب ولایت خاصہ کیا ہے؟ جیسے صحابہ کرام، اللہ پاک نے کہا ان سے میں راضی ہوں، اس سے راضی ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ پوری مقدس جماعت جنتی ہے، ان کو ولایت خاصہ ملی تھی، تبھی تو یہ ہر میدان میں کامیاب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی خاص دوستی، اللہ کی خاص نسبت جب بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ پر خاص بھروسہ یہ کرنے لگتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا جنگ مؤتہ کا، جس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط روانہ کر رہے تھے، اس وقت آپ نے ملک شام کی طرف بھی خط بھیجے، تو حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ قاصد تھے، یہ خط لے کے جا رہے تھے، راستے ہی انہیں ایک جگہ ایک دشمن نے، جو وہاں کا امیر تھا ہرقل بادشاہ کا، اس نے انہیں بلا کے شہید کر دیا۔ یہ خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لگی تو آپ نے 3,000 کا لشکر صحابہ کرام کا اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور اس پر حملہ کرنا، اور محمدی قاصد کو قتل کرنے کا اسے انجام بتاؤ، کہ محمدی قاصد کو جو تو نے قتل کیا ہے اب اس کے انجام کو بھگتو تو۔ اس کا امیر لشکر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب یہ شہید کر دیے جائیں تو حضرت جعفر کو تم لوگ امیر اپنا بنا دینا، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور آپ کے چچا زاد بھائی، کہا اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو تم اپنا امیر بنا لینا، ہاں اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمانوں کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے اپنا امیر چن لے۔ یہ 3,000 کا لشکر ملک شام کی طرف رواں دواں ہوا، تو جب موتا کے مقام پر پہنچے، ملک شام کا ایک علاقہ ہے،
ملک شام کا۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہی دشمن، وہی امیر آ کے 1 لاکھ فوج سے ان 3000 مسلمان کی فوج کا گھیراؤ کر لیا، اور لشکر اسلام دشمنوں کے لڑنے میں آ گیا، اور ادھر سے ہرقل 1 لاکھ فوجیں اور لے کے آ گیا۔ گویا کہ 2 لاکھ فوجوں کے درمیان 3000 لشکر اسلام گھر چکا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، دیکھو جب ولایت خاصہ نصیب ہوتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کیسے ہوتا ہے، ان کا ایمان دیکھیے۔ تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں کہ قاصد بھیجا جائے مدینہ پاک پیارے آقا کی خدمت میں، اور فوج منگائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے، شہادت کا اچھا موقع ہے، ہم لوگ اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیں، جام شہادت نوش کر دیں۔ اگر مقدر میں شہادت ہوئی تو شہادت، ورنہ ہم غازی بنیں گے انشاءاللہ۔ بس کیا تھا، مسلمانوں نے اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر اور مضبوط کیا، دعا وغیرہ کر کے بس دشمنوں کی فوج پر بھڑ گئے۔ 3000 کا لشکر 2 لاکھ فوجوں سے بھڑ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، جنگ شباب پر ہے، میدان کارزار میں لاش پر لاش گر رہی ہے، ہر طرف گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی پڑ رہی ہیں، تلوار کی جھنکاریں سنائی پڑ رہی ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ دشمن لشکر اسلام کو اپنا لقمہ بنا لے گا، لیکن واہ اسلام کے سپوتوں، واہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں، رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ کبھی بھی ایمان والوں کو کمزور مت سمجھو، کبھی بھی کم تعداد والی فوج جو اسلامی فوج ہے اسے کمتر مت سمجھو۔ اے دشمنان خدا، اے دشمنان رسول، اے دشمنان قرآن، اے دشمنان اسلام، کان کھول کر سن لو، ہماری 3000 فوجیں نہ دیکھو، ہمارے اندر چھپے ہوئے ایمان کے جوالا کو دیکھو۔ ایمان کا وہ ہمارے اندر بہار ہے، ایمان کا وہ جوہر ہے جس کی بنیاد پر ہم دشمنان خدا اور دشمنان رسول سے لڑا کرتے ہیں۔ آج اسلام کی ایک تاریخ رقم ہو رہی تھی، دشمن حملے پر حملے کر رہا تھا۔ حضرت ابن حضرت زید شہید کیے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے علم چھوٹتا ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ علم کو تھامتے ہیں، علم کو لے کر دشمنوں پر بھیڑتے ہیں۔ تو پھر جب علم کو لے کے دشمنوں پر بھیڑتے ہیں تو ان کے داہنے ہاتھ کو دشمن کاٹ دیتا ہے، بائیں سے پکڑتے ہیں بائیں کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ پھر اپنے زبان سے اسے پکڑتے ہیں تو دشمن حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ 90 زخم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے تھے، 90 زخم تلوار نیزے کے، اور سب آگے کی طرف تھے، پیچھے سے ایک بھی زخم نہیں تھا۔ آپ سوچئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے جھنڈے لیے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا، اسلامی فریرہ لیا، سفید کلر کا ایک فریرہ لہرا رہے ہیں، مسلمان کمزور نہیں پڑ رہے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اتنے میں پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لیا اور دشمنوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ لکھا ہے 9 تلواریں اس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھی، اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں کے لیے پریشان ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، پتہ نہیں میری امت پر کیا بیت رہی ہوگی، پتہ نہیں مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ مظاہر حق جو مشکاہ شریف کی شرح ہے اس میں لکھا ہوا ہے
کہ پیارے آقا کی یہ چاہت کو اللہ نے پوری کر دیا اور مدینہ پاک سے لے کر جنگ موتا تک کے سارے حجابات ہٹا دیے گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے کہ جاؤ جنگ موتا کے احوال میرے نبی کو سناؤ۔ آپ نے اعلان کیا صحابہ کے درمیان، سارے صحابہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہوئے تو آپ نے بیان فرمایا کہ پہلے زید شہید ہو گئے، اس کے بعد جھنڈا جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر جھنڈا سیف اللہ کے ہاتھ میں گیا، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کے ہاتھ میں گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کے ہاتھ میں گیا، یعنی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، حتیٰ فتح اللہ علیہم۔ ابھی جبریل مجھ کو خبر دے کے گئے ہیں کہ اب میرے امتیوں نے، میرے لشکر نے اب دشمنوں پر فتح پا لی ہے۔ واہ کیا قسمت تھی صحابہ کرام کی، جن کے لیے میرے اور تیرے نبی رو رہے تھے مسجد نبوی میں، اور کیوں نہ روتے صحابہ سارے کے سارے اخلاص کے پیکر تھے، نیک نیت تھے، اللہ اور نبی پر مقدم جا مثالی کا ثبوت دیتے تھے، حتیٰ فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دے دی ہے۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جب ولایت خاصہ اللہ کی خاص دوستی نصیب ہو جاتی ہے تو ایسوں کو ہر طرح کی کامیابی اللہ پاک نصیب کرتے ہیں، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی محنت کر کے، کوشش کر کے ہمیں اور آپ کو بھی ولایت خاصہ حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اور آپ بھی یہاں کی اور وہاں کی سرخروئی حاصل کریں۔ کچھ باتیں میں آپ کو اپنے اکابر کی کتاب حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارا اور آپ کا بھی ولایت خاصہ حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصول و ہدایت کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سچائی پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے۔ جب یہ اخلاص پیدا کرے گا تو راستے کھلیں گے اور مقصد حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے حصول کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں: دن کا روزہ، شب کا قیام یعنی تہجد کی پابندی کریں، ہر عمل میں اخلاص اور جملہ اعمال میں رعایت و ترتیب یعنی سنت کے مطابق جو بھی اعمال کریں سنت کے مطابق کریں، اور ہر حالت میں اللہ پر توکل رکھیں، اعتماد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بھی ولایت خاصہ نصیب ہوگی۔ ولایت خاصہ جب نصیب ہو جاتی ہے تو گناہوں سے گھن آتی ہے۔ اسی لیے حضرت آگے لکھتے ہیں ولایت ہر ولی میں پوشیدہ ہے، جیسے محبت ہر انسان میں پوشیدہ ہے، یہ وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ بیٹی کے لیے الگ جذبہ، بہن کے لیے الگ جذبہ، بیوی کے لیے الگ جذبہ، ماں کے لیے الگ جذبہ، باپ کے لیے الگ جذبہ، قوم و ملت کے لیے الگ جذبہ، اللہ و نبی کے لیے الگ جذبہ۔ جذبات سب یہی ہیں، محبتیں سب یہی ہیں، الگ الگ رنگ میں ہیں، وہ الگ الگ روپ میں ہیں، الگ الگ شکلوں میں ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ و نبی کی محبت بڑھ چڑھ کر حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اور آپ یہاں اور وہاں دونوں جہان میں کامیاب ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
وہ دیکھیے 2 لاکھ لشکر سے نہیں ڈرے، 3,000 کا لشکر تھا لیکن دشمن پر بھڑ گئے، کیوں؟ اللہ کی نسبت پر، نبی کی نسبت پر۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں خوب سمجھ لو جو میرے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر خوف اور ٹینشن سے پاک کر دے، پورے ملک کو پاک کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔